ناظرین، ہمارے ساتھ کراچی میں ایک ویلفیئر ادارے کے سربراہ سارم برنی صاحب ہیں جو ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں جو زیادہ تر انسانی حقوق کے معاملے جیسے چائلڈ ابیوز ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہے، سیکسچول اسالٹ ہے، اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ خوش آمدید جناب برنی صاحب، آپ بتائیے اپنے ادارے کے بارے میں سارم برنی صاحب کہ آپ لوگ آج کل کیا کام کر رہے ہیں، کیا فوکس ہے اور کیا آپ کے ادارے نے اب تک اچیو کیا ہے، کب بنا، کیسے بنا، آپ خود ہی اپنی زبانی سب بتائیے۔ الحمدللہ بہت کچھ پایا ہے اس میں کہ بہتری آئی ہے لوگوں میں۔ ان لوگوں میں معاشرے میں تو بہت خرابی آئی ہے، لیکن ان لوگوں میں جو برباد حال تھے، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اٹھانے والا نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا، آج ماشاءاللہ وہ لوگ اپنی اپنی منزلوں پہ ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں وہ بچے جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی کو ملیں تو وہ کدھر پہنچائیں، اچھا جدھر پہنچائیں پھر اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جو لوگوں کو ملتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں۔ پھر خاص طور پہ وہ بچے جنہیں پھینک دیا جاتا تھا کچرا کنڈیوں میں، نالوں میں، ندیوں میں، اپنے گناہ چھپانے کے لیے، نامالود، یا پھر اپنے خواہشات میں کہ بس 2 بچے ہیں کافی ہیں، تیسرا نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا تو اب اس کو کہیں پھینک دو، وہ بچے ہمارے پاس بہت زیادہ آنے لگے۔ پھر اس کو ہم ایسے گھروں تک پہنچانے لگے جدھر ان کی بہترین زندگیاں بنی ہیں۔ اور میں مقصد میری دعا تو ویسے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ ایک بچہ بھی ایسا ہو نہیں، لیکن اگر ہوتا ہے تو اب تک آپ کتنے بچوں کو ایسے بچوں کو کر چکے ہیں؟ آپ ایسے کتنے بچے؟ آپ درجنوں سینکڑوں بچے ہوں گے۔ یہ بچے آتے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر ورکنگ کی ہے، بہت کام کیا ہے ہم نے اس کے اندر۔ ہم اس کو بچوں کو تحفوں کی طرح نہیں دیتے یا کسی بھی آنے والے کو نہیں دیتے، بہت جانچ پڑتال ہوتی ہے، بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، اس بچے کے نام کوئی اچھا بڑا اماؤنٹ یا زمین کرائی جاتی ہے، پھر کسی کے ہینڈ اوور تھرو کورٹ ایک سال میں مثلا پچھلے سال ایک سال میں کتنے بچے آپ نے ایسے ہینڈل کیے ہیں؟ سر اگر ایک سال کا ایوریج رکھیں تو مقصد اتنے کوئی بچے یہ بہت زیادہ نہیں آتے، کیونکہ مار دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن جو بھی 12 ہوں، 24 ہوں، 50 ہوں، وہ آتے ہیں تو فوری طور پہ ان کو 6 مہینے، 4 مہینے، سال بھر رکھ کے تاکہ اس کا کوئی کلیم نہ آئے، کوئی چیز نہ ہو، تو پھر ہم کسی فیملی کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کی اب زندگی بننا شروع ہو۔ اور الحمدللہ کافی ایسے بچے آج پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ پھر گمشدہ بچے، ان کو ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لواحقین کو ڈھونڈیں، گھروں تک پہنچائیں، جو نہیں پہنچ سکتے اور بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو یہیں پہ کسی نہ کسی کام سے منسلک کر دیتے ہیں۔ وہ خواتین جنہیں مار پیٹ کے گھروں سے نکال دیا جاتا تھا یا وہ خود اپنی جان اور عزت بچا کے گھروں سے نکلتی تھیں، ان کو ایک یہاں پہ شیلٹر ہوم مہیا ہے۔ وہ ایک ایسا شیلٹر ہوم جہاں شاید 85 پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری عزت، ہماری جان یہاں پہ محفوظ ہے۔ ان کو تحفظ دینا، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنا مسئلہ کسی کو نہیں بتا سکتے آج وہ ہمارے ادارے میں آتے ہیں۔ برنی صاحب، آپ کے شیلٹر ہوم میں اس وقت کتنی خواتین ہیں جنہیں آپ نے شیلٹر دیا ہوا ہے؟ سر میرا خیال ہے اس وقت کوئی 125 کے لگ بھگ ہوں گی اس وقت بھی۔ اچھا، ہمارا جو اس میں سب سے اچھا جو ہمارا رول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہے یا بچہ ہے ہم نے اس کو رکھ دیا اور بس یہیں زندگی وہ گزارے، نہیں، ہم اس کو دوبارہ اس کی زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اگر گھر والے نہیں ہوتے، ایون ایسا نہیں ہوتا نارملی کہ گھر والا کوئی بھی نہ ہو، گھر والے سے مطلب ماموں چاچا وغیرہ، اگر کوئی بھی کسی بھی صورت نہیں ہوتے یا نہیں ملتے تو ہم اس بچی کی پھر شادی کراتے ہیں اور اس کو گھر آباد کر کے دیتے ہیں۔ تو ایک ایسی سسٹم کے اندر ہم کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں میں بہتری آئے۔ اگر ہم اس کو روک دیں کہ جو آ رہا ہے اس کو اپنے پاس رکھیں تو آج تو پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھ سے اوپر جو ہے نا یہ تعداد جا چکی ہوتی، لیکن کوشش یہ ہے کہ لوگ جینے کے لیے آئیں دنیا میں، اللہ نے جینے کے لیے بھیجا ہے اچھے طریقے سے، جائز طریقوں سے، تو ہم ان کو اسی طریقے پہ لے کر کے جائیں اور لوگوں کو زندگی جو ہے نا آسانی مہیا کریں۔ آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسی خواتین آتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوں؟ زیادہ تر کراچی سے تعلق ہوتا ہے یا آپ کے پاس پورے سندھ یا پاکستان سے ایسی خواتین آتی ہیں؟
صرف پورے پاکستان سے، اور نہ صرف پاکستان سے باہر سے بھی آتی ہیں. اکثر ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں باہر سے جو آتی ہیں، جیسے عرب ممالک ہمارے، تو ادھر محرم کے ساتھ کوئی رہ رہی ہوتی ہے، بہن یا بیٹی یا بیوی یا کوئی، اور اولاد نہیں ہوتی یا رکھنے والا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، محرم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ویزا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ادھر بھی ان کے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتے. ایسی خواتین بھی آتے ہیں. پھر پورے پاکستان بھر سے خواتین آتی ہیں ہمارے پاس، کیونکہ میں نے کہا کہ ادھر جس عورت کو یہ مقصد ایک وہ ہے نا کہ میری عزت جو ہے نا وہ محفوظ رہے، میری جان محفوظ رہے، بھلے روٹی کم مل جائے، بھلے کپڑا کم مل جائے، بھلے مشکلات ہوں، لیکن میری عزت محفوظ ہو، میری جان محفوظ ہو، تو وہ یہیں آتی ہے ہمارے پاس. اور وہ کیا آپ ان سے کوئی کام کرواتے ہیں یا بس بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیا اور فارغ رہیں، یا آپ ان کو کچھ اسکل سکھاتے ہیں یا ان سے کام کرواتے ہیں تاکہ وہ باعزت روزگار کما سکیں؟ جی ہم اس میں جو ہے مقصد کام اس طریقے سے سکھاتے ہیں کہ آپس میں لڑکیاں جو ہیں، کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ سیکھتی ہیں. پھر ہمارے اپنے اندر شیلٹر ہوم کے اندر نہ کوئی کھانا پکانے والا یا والی باہر سے آتی ہے، نہ صفائی ستھرائی والا، نہ سلائی کڑھائی والا، کوئی بھی باہر سے نہیں آتا. جتنا کام ہے وہ انہی کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شیلٹر نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، ادھر آپ محفوظ ہیں، ادھر آپ کی عزت ہے، آپ نے اس عزت کو محفوظ رکھنا ہے. اور ادھر ہی وہ کام سیکھتے ہیں، ادھر ہی وہ جو ہے نا اپنی زندگی کا وقت گزارتے ہیں. ان میں جتنوں کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے فیملیز کی تک، وہاں فیملی کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ان کو مقصد باپ سے نہیں بن رہی ہے، کوئی مسائل ہیں تو چاچا لے جائے، ماموں لے جائے. اگر کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کی خود ان سے اجازت لیتے ہیں، یا کوئی اجازت نہیں بھی دے تو پھر بالغ ہوتی ہے ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں. ابھی اگر میں 2 دن قبل کی بات، 4-5 دن قبل ایک بچی آئی ہے ہمارے پاس، اس کے باپ نے زبردستی اس کی شادی کی، نکاح کیا مار پیٹ کر کے، اور وہ اس وقت مجبور تھی، اس نے نکاح کر لیا. وہ گھر سے نکل گئی، کتنے دن کہیں رہی، پھر اس نے معذرت کی کہ دیکھو میرے لیے پرابلم ہے. پھر اس نے کہیں سے ڈھونڈ ڈانٹ کے ہمارے ادارے کا ہمارے تک کے بھیجا. ہم نے اس کے پیرنٹس کو سب سے پہلے اسی دن بلایا اور اس کے ساتھ میٹنگ کروائی، سمجھایا کہ آپ چلی جاؤ. نہیں گئی، پھر یہیں رہ رہی ہے. پیرنٹس کو بلا کے پھر سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے، کوشش آپ نے بھی کی، ہم نے بھی کی، لیکن نہیں مان رہی اس نکاح کو وہ جو ہے نا آگے لے کے چلنے کے لیے. تو بہتر یہی ہے جدھر یہ کہہ رہی ہے آپ ادھر کر دو. تو باپ نے اپنی مجبوری کا ظاہر کیا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، آپ اس کو رکھیں اپنے پاس ہی، اپنے طریقے سے کروائیں، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا اس کے اندر رول ادا کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے بعض خطرناک لوگ ہوتے ہیں، باپ یعنی بیٹی پٹ رہی ہوتی ہے، زخمی ہو رہی ہوتی ہے، خون ہوئی ہوتی ہے، اس کی جان نہیں چھڑا پا رہا ہوتا، اور اسے باپ کہیں سے لے کر کے پھر خود یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ میرا کہیں نہیں بتائیے گا. اس کی فیملی آ کے کہتی ہے ہمارا کہیں نہیں بتائیے گا، بس اس کی اس آدمی سے جان چھڑا دیں، پھر ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو جو ہے نا لے کر کے چلے جائیں گے. صاحب اس کو آپ لیگل ہیلپ بھی تو دے سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی تو کر سکتے ہیں جو لوگ مار پیٹ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ. جی میں نے بالکل یہی آپ کو کہا کہ ہمارا 2 بار میں نے کہا وہ بات کٹ گئی کہ سب سے بڑا اس وقت لیگل ورک ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. نہ کوئی این جی اوز کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ عام طور پہ کوئی کر سکتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس اس وقت کیسز چل رہے ہیں روزانہ. ہمارے پاس کوئی مقصد میں آپ کو کیا تعداد بتاؤں کہ 100-125 لوگ جو ہے نا 200 لوگ روزانہ آتے ہیں اپنے کیسز لے کے، مسائل لے کر کے. جو ان کے گھروں میں رہتے ہوئے ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں وہ وہاں کیے جاتے ہیں، جو وہاں نہیں ہوتے ان کو پھر یہاں شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے. تو بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگوں کو مار پیٹ کے نکال دیتے ہیں. آئے دن مقصد اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ای میل کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہمارے بچے ہمیں رکھنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شیلٹر ہوم میں آ کر کے ہم پناہ لے لیں، یا ہمارے بچے ہم پہ تشدد کرتے ہیں یا ہمارا خیال نہیں کرتے. تو بڑی مقصد ایک تکلیف جو ہے برنی صاحب، یہ آپ نے بڑی اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں بزرگوں کے بھی بڑے مسائل ہیں. بچے ماں باپ کے ساتھ بھی بعض صورتوں میں بدسلوکی کرتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو یہ جو بزرگوں کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کوئی سوسائٹی میں کوئی ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے بوڑھے لوگ، بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں کہ بچے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کہ اس کے لیے کوئی ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ بوڑھے لوگوں کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟
دیکھیں بوڑھے لوگ ماں باپ ہوتے ہیں نا. ابھی چند دن قبل ایک خاتون آئی میرے پاس, وہ اتنی شکایتیں, بیٹے نے مارا, یہ کیا, وہ کہ اتنی باتیں, اتنی شکایتیں, اتنا سب کچھ. میں نے انہیں کہا کہ میں اس کو بند کرواتا ہوں, تو کہہ رہی نہیں ایسا نہیں کیجیے گا, بس اسے خوش رہنے دے, میں یہاں رہ لوں گی آ کر کے. تو یہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا, بیچ میں ایک قانون بھی پاس ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے, پھر وہ ختم ہو گیا, کہ ماں باپ کو جب پابند کیا جاتا ہے کہ یہ اولاد تم نے پیدا کی ہے, اس کے اخراجات بالغ ہونے تک لڑکے کے دو, لڑکی کی شادی ہونے تک کے دو. تو پھر جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں, یا کمانے کے قابل نہیں رہتے, یا چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے, تو پھر ان بچوں کو کیوں نہیں پابند کیا جاتا کہ اب تمہاری باری ہے, تم نے ان کو سنبھالنا ہے. بہت اچھی بات کی سالم صاحب آپ نے, اور یہ جو آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے, جو بوڑھے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ان کے بچے کرتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جسے عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, اس لیے آج ہم اپنی ختم یہیں پہ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہارون صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اختتامی طور پہ؟ دیکھیے, جو بعض گناہوں کی سزا جو ہے جو قابل معافی نہیں ہے, اس میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا رہتا تھا, کوڑی ہو گیا تھا, تو بزرگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.